ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر کی سیدھی بات میں نے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ ہماری ٹیم یہاں مہاراشٹر کے مہاڑ علاقے میں منعقدہ تحریک آزادی میں مسلمانوں کی کردار کے عنوان سے ایک روزہ نمائش میں حصہ لیا۔ یہاں اس آواز گروپ نے مہینوں بھر کے محنت سے وطن کے لیے قربان ہونے والے سینکڑوں شہداء کی تاریخ کو کھوج کر تصاویر کے ساتھ اس کو جمع کیا تھا۔ یہ تاریخ دیکھ کر آپ یہ کہے بنا نہ رہ سکیں گے کہ ملک کا کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں سے مسلمانوں نے جنگ آزادی میں حصہ نہ لیا۔ سوچئے کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 5 لاکھ تھی، جس میں 5000 علماء کرام تھے، مگر وہ انگریز جنہوں نے تاریخ مرتب کیا، عصبیت کی وجہ سے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ نہیں تھی، اور جو لوگ جنگ آزادی میں حصہ ہی نہیں لیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کو ملک چھوڑنے کا حکم دینے والے اورنگزیب عالمگیر کو تاریخ میں جگہ نہیں تھی۔ جس تحریک کو مسلمان اور علماء نے تحریک ریشمی رومال خلافت کے نام پر جاری کیا تھا، جب 1857 عیسوی میں یہ تحریک اپنے شباب کو پہنچی اور ہر سماج و مذہب کا شخص اس میں حصہ لیا، تو جنگ آزادی کی اصل تحریک کو چھیڑنے والوں کو بھول کر ان لوگوں کا نام یاد رکھا گیا جنہوں نے بعد میں آ کر اس تحریک کے حصے دار بنے تھے۔ ایسے کئی اسماء ہیں جو اس موقع پر ہندوستان میں ہی نہیں تھے، مگر ان کو ہیرو بنا کر کے پیش کیا گیا، اور جن لوگوں نے جان کی بازی لگائی ان کو بھلا دیا گیا، اور آج اسی قوم کو چلا کر ایک کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے بھی اس وطن کے لیے خون دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ خون تو اسی قوم کا بہا تھا۔ آواز گروپ نے ان تمام حقائق کو سامنے لایا اور اس نمائش میں پیش کر دیا، جبکہ اتنی محنت سے کی گئی اس نمائش کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر نمائش کے لیے رکھنا چاہیے تاکہ برادران وطن کے سامنے حقائق کو لایا جا سکے۔ بلکہ میں تو سیدھی بات کے ذریعے پورے ملک میں پھیلے ہوئے مختلف وہ تنظیمیں جو مجلسیں منعقد کرتی ہیں، اجلاس منعقد کرتی ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آواز گروپ کے چیئرمین سے رابطہ کر کے ان سے تفصیلات حاصل کریں، اور جو مواد جمع کیا گیا ہے حوالہ جات کے ساتھ ان کا اپنے اپنے مقامی زبان میں ترجمہ کریں، انگریزی، اردو، ہندی، گجراتی، تمل، کنڑا، تیلگو، پنجابی سمیت ملک کے دیگر زبانوں میں ترجمہ کر کے اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کے ذریعے ڈیجیٹلائز کرنے کے بعد ہر علاقے میں کم سے کم 3 دن کے لیے نمائش رکھی جائے۔ اس میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کا ساتھ لیا جائے، کیونکہ آج اس قوم کے ساتھ کچھ لوگ کھلم کھلا ناانصافی پر اتر آئے ہیں۔ کرسی کے غرور نے ان سے انسانیت کو بھلا دیا ہے اور اپنی زہریلی زبان کو بھی روک نہیں رہے۔ اگر اس طرح کے حقائق دنیا کے سامنے لائیں تو وہ برادران وطن جو آج بھی مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، جو عصبیت سے کوسوں دور ہے، ان کے سامنے صحیح تاریخ آئے گی۔ اس نمائش کو دیکھنے کے بعد میرے کئی معلومات میں اضافہ اور ایسے مجاہدین آزادی کے نام میرے سامنے آئے جو اب تک میں نے نہیں سنے تھے، بلکہ وہ کتابیں ہی دریافت نہیں ہوتی تھی۔ کونکنی مسلم مجاہدین آزادی کے قریب 100 سے زائد نام ملے۔ اس کے علاوہ باقر علی، مرزا محمد غلام محی الدین، ڈاکٹر سید محمود، ڈاکٹر خواجہ عبدالحمید، عبدالقیوم انصاری، چودھری خلیق الزماں۔ کونکنی مجاہدین آزادی میں سے محمد وخال علی خان دیشمکھ، باوا سیٹھ پانسارے، ابو صاحب موڈک، علی میاں قاضی، ڈاکٹر رفیق زکریہ، معین الدین، عبدالحمید آئیڈیل، چودھری خلیق الزماں، محمد غلام محی الدین، اور رتنا گیری سے تعلق رکھنے والے پدم شری کیپٹن فقیر محمد جالے، جن کو پدم شری سے نوازا گیا تھا، محمد اسحاق بھومبل، عبدالرحمن ابراہیم ساونت، یوسف ملا احمد پرکار، اسماعیل کھوتو، حسین صاحب قاضی، عبدالرحمن پرکار، ابراہیم عمر خان دیشمکھ۔ اس کے علاوہ اس نمائش میں ان ڈاک ٹکٹوں کو بھی جمع کر دیا گیا تھا جو جنگ آزادی کے موقع پر پوری طرح انگریزوں کے خلاف لکھتے رہے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جنگ آزادی کی روح پھونکتے رہے، اور ان اخبارات کو بھی اس میں جگہ دیا گیا تھا جو ان انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کرنے میں اور تحریریں لکھنے میں پیش تھے، جس میں قابل ذکر زمیندار، اخبار عام، ہمدرد، الامین الاخبار، نقیب ساتھی، ان دنوں، امروز ہند، معاصر، صدائے عام اور اتحاد وغیرہ قابل ذکر ہے۔ ناظرین، یہ جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یا نام بیان کر رہا ہوں، کیا بجز چندے ناموں کی جو مشہور ہیں آپ نے کبھی سنا؟ نہیں سنا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے نہیں سنا، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنی ہی تاریخ کو نہیں جانتے، بلکہ ہمیں اپنی تاریخ سے واقفیت کے لیے نہ وقت ہے اور نہ ہی ضروری سمجھتے ہیں۔
اور ہماری اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ حکمران اور حکومتیں اور عصبیت رکھنے والے ہماری تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے، تاریخ کو توڑ مروڑ کر ہماری شبیہ عام ہندوستانی بھائیوں کے سامنے پیش کرتے رہے اور نفرت بھرتے رہے، اور ہم اب تک مدہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں۔ افسوس ہے ہم پر۔